مغلیہ سلطنت کے دور عروج میں شہنشاہ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے ساتھ کام کرنے والے ترخان خاندان کے سپوت مرزا عیسیٰ ترخان ثانی نے 17 برسوں میں اپنے لیے جو عالیشان مقبرہ تعمیر کروایا وہ آج بھی ٹھٹھہ کے مشہور زمانہ مقلی قبرستان میں موجود ہے۔ لافانی تعمیراتی حسن کے حامل مقلی کے مقبروں کو اعلیٰ تعمیراتی معیار اور دلکشی میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اس قبرستان میں موجود چھوٹی بڑی قبور کی تعداد 10 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ یہاں 20 کے قریب بڑے مقبرے بھی موجود ہیں۔ مقلی قبرستان سندھ کے پرشکوہ تاریخ اور تہذیب کا عکاس ہے۔ سب سے زیادہ شاندار اور دلفریب پتھر سے بنی عمارات میں مرزا عیسیٰ ترخان دوئم کا مقبرہ سر فہرست ہے۔ مقلی میں یہ مغلیہ دور کی سب سے بڑی اور عظیم الشان عمارت ہے۔ اگر مقلی کے اس قدیمی قبرستان میں جنوب مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو راستے کے دائیں طرف ترخانوں کے شاندار مقبرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مرزا جانی بیگ، مرزا باقی بیگ اور اس کے شمال کے قریب وہ 2 منزلہ مقبرہ مرزا عیسیٰ ترخان ثانی کا ہے۔ مقلی کے قبرستان میں اپنی شاندار تعمیر کے حوالے سے مقبرہ اہم مقام رکھتا ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ 2 منزلہ مقبرہ کسی حویلی کا منظر پیش کرتا ہے اور دروازے سے داخل ہوتے وقت کسی قلعے کا گمان ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص عمارت کی بالائی منزل گجراتی، اسلامی اور خالص مغلیہ طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس مقبرے کے احاطے میں عیسیٰ خان ترخان ثانی کے خاندان کے 11 افراد کی قبریں قطبے کے بغیر موجود ہیں، جبکہ وہیں ان کی اہلیہ بھی مدفون ہیں۔ یہ نفیس سنگ تراشی ستونوں، شاندار دالان اور مخصوص گنبد کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ مرزا عیسیٰ ثانی مرزا عیسیٰ کا پوتا، مرزا جان بابا کا بیٹا، مرزا باقی کے بھائی کا بیٹا اور مرزا جانی بیگ کا چچا تھا۔ انہیں شہنشاہ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جو برِ صغیر کی سیاسی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تخت و تاج کے لیے خاندانی لڑائیوں اور شوہر کے قتل کے بعد مرزا عیسیٰ کی ماں اسے اپنے والدین کے پاس لے گئی تھی۔ قسمت یاوری کے باعث وہ اکبر کے شاہی دربار آگرہ میں جا پہنچا۔ اکبر نے اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا اور پھر یہ آگرہ میں ہی رہا۔ جب 16 اکتوبر سن 1605 کو اکبر بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی تو جہانگیر تخت پر بیٹھا اور اکتوبر 1627 میں کشمیر سے لوٹتے ہوئے راستے میں وفات پا گیا۔ اس سارے عرصے میں مرزا عیسیٰ پرروب طریقے سے مختلف منصبوں پر فائز رہا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ ترخان نامہ کے مطابق مرزا عیسیٰ فراخ دل اور بہادر انسان تھا۔ وہ بادشاہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جس وجہ سے اکثر امیر اس سے ناراض رہتے۔ عیسیٰ خان نے جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کے دربار میں بھی عزت پائی۔ شاہ جہاں نے مرزا عیسیٰ کے منصب میں اضافہ کر کے ٹھٹھہ کی صوبے داری کے لیے روانہ کیا، جہاں وہ نومبر سن 1628 تک تعینات رہا۔ مورخین کے مطابق اس عرصے میں اس نے اپنے باپ جان بابا کا مقبرہ بنانے کا بندوبست کیا، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سندھ سے سن 1603 میں چلے جانے کے بعد 25 برس کے بعد اسے پھر ٹھٹھہ آنے کا موقع ملا تھا، اور چونکہ خود اپنا 2 منزلہ مقبرہ بنانے میں پورے 17 سال لگے تھے اور 1644 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مرزا جان بابا کے مقبرے کا کام پہلے سے ہی چل رہا تھا، جو ایک اندازے کے مطابق 1628 میں مکمل ہو گیا ہوگا، جس کے بعد اس کے مغرب میں مرزا نے اپنے مقبرے کا ابتدائی کام شروع کیا ہوگا۔ بعد ازاں سن 1664 میں مرزا عیسیٰ ثانی کو وفات کے بعد یہیں دفن کیا گیا۔ اس مقبرے سے متعلق میر علی شیرخانی لکھتے ہیں کہ اس کی عمارت کے لیے مرزا عیسیٰ نے قیمتی پتھر گجرات سے بھیجا تھا۔ مرزا اس مقبرے کو اور بھی وسیع اور خوبصورت بنانا چاہتا تھا، مگر زندگی نے اجازت نہیں دی۔ تاریخ دان ہنری کزنس لکھتے ہیں کہ اس مقبرے کے پتھروں پر جو کاریگرانہ سنگ تراشی کا کام کیا گیا ہے وہ فتح پور سیکری آگرہ کی تعمیرات سے ملتا جلتا ہے۔ یہ مقبرہ آنگن سمیت 4900 فٹ چورس ہے۔ مقبرے کے مرکز میں قبریں ہیں۔ مقبرے کے گرد 2 منزلہ دالان ہے جو خوبصورت ستونوں پر کھڑا ہے۔ مقبرے کی دیواروں کے اوپر گنبد ہے۔ یہاں پھول پتیوں، بیلوں اور شہد جیسے نمونوں کے نفیس سنگ تراشی کے سوا قرآن کریم کی آیات اور فارسی خط کی جو تحریریں ہیں ان کی خوبصورتی بے مثل ہے۔ دیکھنے والا ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ پرپیچ اقلیدسی طرز کا کوئی سونے کا پیچیدہ زیور دیکھ رہا ہے۔ کیزنس کے مطابق اس زمانے میں روایت تھی کہ مقبروں کے ساتھ مسجد بھی تعمیر ہوتی تھی تاکہ فوت ہونے والوں کو رشتہ دار وہاں آ کر نماز ادا کر سکے۔ مقلی کے مقبروں میں الگ مسجد تعمیر کرنے کے بجائے مغربی دیوار میں محراب بنا دیے جاتے تھے، تو وہ ایک مسجد بن جاتی تھی اور وہیں نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہاں پر بھی کونے پر ایک ایسی شاندار دیوار موجود ہے جو اس مقبرے کی خوبصورتی کا شاندار نمونہ ہے۔ مقبرے سے باہر نکلیں تو پیلے پتھر کے بنے سائبان والے اس مخروطی مرکزی دروازے پر نظر پڑتی ہے، جس کے سامنے کی دیوار پر 2 چھوٹے چھوٹے جھروکے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جھروکے بنانے کا خیال ضرور مرزا عیسیٰ کو اس حوالے سے آیا ہوگا کہ بالکل سامنے مشرق کی طرف دریا کے بہاؤ کے کنارے اس کے والد جان بابا کا مقبرہ ہے، جس کو مرزا نے ہی بنوایا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اپنے مقبرے کے دروازے پر ان جھروکوں کو شاید مرزا نے یہ سوچ کر بنایا ہوگا کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو وہ ان جھروکوں سے اپنے خاندان اور اپنے والد کی آخری آرام گاہ کو ہر لمحہ دیکھ سکے گا، کہ جھروکے انتظار میں کھڑے ہونے اور دور دیکھنے کی بھی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مرزا کو اپنے آباء و اجداد سے انسیت نہ ہوتی تو شاید وہ اپنا ٹھنڈا وجود سانبھر سے ہزاروں کلومیٹر دور یہاں دفن کرنے کی وصیت کبھی نہ کرتا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।